بیوی نماز پڑھتی ہے، شوہر نماز نہیں پڑھتا. بیوی نماز پڑھتی ہے، شوہر نماز نہیں پڑھتا، ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا. شوہر کا انجام کیا ہوگا؟ شیخ ابن باز کا فتویٰ موجود ہے، جائیے انٹرنیٹ پر آپ بھی دیکھ لیجئے. شیخ ابن باز کہتے ہیں اگر بیوی نمازی ہے اور شوہر بے نمازی ہے تو نکاح ختم کر دیا جائے گا، نکاح ختم کر دیا جائے گا، اور اس مسلمان عورت کو اس بے نمازی کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے، نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑنے والا کافر ہے. یہ سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی کا فتویٰ ہے. چلو ٹھیک ہے، ہم اتنی سخت بات نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں نماز چھوڑنے والا کافر نہیں ہے اگر وہ نماز کو فرض مانتا ہے، نماز کو ضروری مانتا ہے. اگر لاپرواہی کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، کافر تو نہیں ہے. مگر میرے بھائیوں، گنہگار تو ہے اور بہت بڑا گنہگار ہے. اور آج افسوس کی بات یہ ہے، ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، نبی کے لیے جان دے دیں گے. ارے تم کیا نبی کے لیے جان دو گے؟ تم کیا نبی سے محبت کرو گے؟ تمہیں نبی سے محبت ہوتی تو تم نماز نہ چھوڑتے. میرے نبی کو نماز سے بہت پیار تھا. اللہ کے نبی کہا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور اپنی وفات کے پہلے، اپنے انتقال کے پہلے اللہ کے نبی دنیا سے یہ کہہ کر کے گئے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، وہ لوگوں نماز کی پابندی کرتے رہنا، نماز کا خیال کرتے رہنا، نماز جان بوجھ کر کے کبھی مت چھوڑنا. تو نماز چھوڑنے والا بھی بہت بڑا گنہگار ہے اور وہ اپنی نیکیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے. اس بات کا ڈر ہے کہ اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں. اور آگے بڑھیے، 11 چیزیں میں بیان کر کے بات ختم کر دوں گا. ابھی 4 چیزیں ہوئی ہیں. نمبر 5 ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی 5ویں چیز، حقوق العباد میں کوتاہی. اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوگا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ لیا ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت میں سب سے غریب آدمی، سب سے فقیر آدمی، سب سے مفلس آدمی وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز لے کر کے آئے گا، روزہ لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، حج لے کر کے آئے گا، بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا. وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا مال ہڑپا ہوگا، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوگا، اس کی ساری نیکیاں اس کے ان تمام حقداروں کو دے دی جائے گی جن کا اس نے حق مارا تھا. اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حقداروں کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، اور جو دنیا سے نیکی لے کر کے گیا تھا اس کے اوپر دوسروں کے گناہ لاد دیے جائیں گے اور وہ جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. میرے بھائیوں، بڑا خطرناک مسئلہ ہے حقوق العباد کا. کسی کا حق مت مارنا، کسی کا حق مت مارنا. دنیا کی عدالت میں ہو سکتا ہے آپ کیس جیت جائیں، وکیل کو خرید لیں، جج کو خرید لیں، پولیس والوں کو خرید لیں، ہو سکتا ہے دنیا میں آپ بے ایمانی کر لیں، مگر کان کھول کر کے سن لو، اللہ کی عدالت میں کوئی بے ایمانی نہیں کر سکتا. اللہ کی عدالت میں کوئی رشوت نہیں چلے گی. اللہ کے فرشتے رشوت نہیں لیتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کانت عنده مظلمۃ لاخی، اگر اپنے بھائی پر ظلم کیا ہے تو دنیا میں اس سے چھٹکارا پالو، ورنہ آخرت کی کرنسی روپیہ پیسہ نہیں ہوگی. آخرت کی کرنسی تمہاری نیکیاں اور تمہارے گناہ ہوں گے. اگر تم نے دنیا والوں کا حق مارا ہوگا، تمہاری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی اور ان کے گناہ تمہارے اوپر لاد دیے جائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، حقوق العباد کے معاملے میں بہت ہوشیار ہے. آج بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے. آج کتنے باپ ہیں اپنی اولاد کا حق مار رہے ہیں، کتنے باپ ہیں اپنی بیٹیوں کو، کتنے بھائی ہیں اپنی بہنوں کو جائیداد میں، وراثت میں محروم کر دیتے ہیں. ساری جائیداد بیٹوں کے نام لکھ دیتے ہیں تاکہ بیٹی وارث نہ ہو جائے. کتنے بھائی ہیں اپنی بہنوں کا حصہ اور حق کھا جاتے ہیں. میرے بھائیوں، یاد رکھو حقوق العباد کا معاملہ بہت خطرناک ہے. اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہوگا، کل قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا اور آپ کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور آپ کے ذمے اس انسان کے گناہ ڈال دیے جائیں گے.
5 چیزیں ہو گئی. نمبر 6